نوائے سروش رجل سیاہ پوش، بسم اللہ یا علی مدد، آؤ مومنو، داتا سرکار چلیے۔ وہ اگلی سیٹ کپڑے سے صاف کرتے ہوئے بولا، اب میں کیا کہتا کہ میں نہیں جاتا۔ السلام علیکم کہہ کر اگلی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی وہ پائیدان پر کھڑے ہو کر گھوڑا ہچکارتے ہوئے تانگا موڑنے لگا تو میں نے کہا کہ بھائی صاحب اور سواریاں بھی بٹھا لیں، میں نے سالم تانگا لے کر نہیں جانا۔ سنی انسنی کرتے ہوئے وہ تانگا بڑھا کر چوک میں آ گیا۔ وہاں ایک گل بدن سا لڑکا گلاب کے پھولوں کے ہاروں کا ہانکا لگا رہا تھا۔ پائیدان پہ وہیں کھڑے کھڑے اس نے 2 ہار خریدے اور بسم اللہ کہتے ہوئے میرے گلے میں ڈال دیے۔ یہ سب کچھ ایسے اچانک یوں میکانکی انداز میں ہو گیا کہ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا، جیسے میری صورت سیان ہی ماری گئی ہو۔ پیشتر اس کے کہ میں سے کچھ کہتا، وہ بسم اللہ کہہ کر تانگا آگے بڑھا چکا تھا۔ اس راہ پہ تو قدم قدم تحیر و ترددات سے واسطہ رہتا ہے، متحمل وہی ٹھہرتا ہے جو ہر لمحہ ہر لحظہ تحیر، تردد اور تغیر کی ضرب و زد سے خود کو بچاتا ہوا تحلیل نفسی اور تعمیل منصبی کو اپنا شعار بنا لے اور صرف جی پہ جمع رہے۔ کہیں نہ اور نہیں نکل گیا تو سمجھو کہ پاؤں پھسل گیا، پھر پھسلتا ہوا کہاں جا تھمے یہ کون جانے۔ گنگا بان کو دیکھ کر اور داتا صاحب داتا دربار کی آوازیں سنتے ہوئے مجھے کھڑک گئی تھی کہ ادھر بھی تماشا لگے ہی لگے۔ میرا کالا لباس، اس کے سیاہ کپڑے، یا علی کا نعرہ، گلوں میں گلابوں کے ہار ڈالنا، ٹانگے پہ آگے بٹھانا، میرے سوال کو نظر انداز کرنا، یہ سب کچھ یوں ہی تو نہیں تھا۔ تانگا سرپٹ بھاگا جا رہا تھا۔ شاہ عالم چوک کے سامنے مسجد شب بھر کے عین نیچے پہنچ کر وہ سیاہ پوش پری زاد مجھ سے نظریں ملائے بغیر بڑی رسان سے گویا ہوا، پیا رنگ مبارک ہو۔ یہ اس نے یوں کہہ دیا جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ شاہ عالمی ہے، یہ مسجد شبر ہے۔ ذرا آگے سیتلا مندر کے پاس پہنچتے ہی وہ آپ ہی آپ ٹھمری انگ میں گنگنانے لگا، سکھی ری دیکھو ری پیا رنگ کالا، اپنے رنگ میں موہ رنگ ڈالا، سکھی ری دیکھو ری پیا رنگ کالا۔ داتا دوارے جنت نظارے۔ بھاٹی کے تانگا اڈا پہ اس نے گھوڑا تانگا سٹینڈ پہ کھڑا کر دیا تھا۔ گھوڑے کے منہ میں دانے والا تھیلا چڑھا کر اپنے نرم ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں میری کلائی پکڑے وہ کشاں مجھے داتا سرکار کے روزے مبارک کی جانب لیے جا رہا تھا، جیسے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے کسی نوآموز جیب کترے کو کوئی تھانہ اندرون بھاٹی دروازہ لے کر جا رہا ہو۔ میں ایک پگ پیچھے اس کے ڈولتے ہوئے سائے کی مانند گھسٹتا ہوا ساتھ تھا۔ ہم وہی جوتا چوری والی جگہ پہ جا کھڑے ہوئے، جوتے اتارے، بیک وقت ہم دونوں نے جھک کر چوکھٹ چومی، فرش پہ ہاتھ پھیرے، منہ پہ مل کر اندر داخل ہوئے۔ مزار شریف کے سامنے کھڑے ہو کر فاتح شریف پڑھی، دعا مانگی، پھر اس نے میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر حجرے مبارک کی سنگ جالی میں پھنسا دیا، ساتھ ہی اپنی پیشانی بھی جالی پہ ٹکا کر خدا جانے کہاں گم ہو گیا۔ ہاتھ اور ساتھ پکڑا اور بندھا ہوا، کیا کروں، کس سے کہوں۔ آخرش میں بھی جالی سے ماتھا لگا کر آنکھیں موندے سکون پکڑ ٹک گیا۔ انسان جب اندر سے سکون پکڑ لیتا ہے تو اسے باہر کی کچھ خبر و خواہش نہیں رہتی۔ وقت نے بھی شاید ہلکا سا سکون لے لیا تھا، شاید میں نے بھی کہیں ہلکی سی جھپکی لے لی ہوگی، کیونکہ جب میں اپنے آپ میں لوٹا تو رات ہلکی سی بھیگ چکی تھی اور میں وہیں حجرے سے کمر ٹکائے نیند دراز سا تھا، بوجھل آنکھیں، کافور سا دماغ، بے وزنی کی سی کیفیت۔ میں خالی خالی نظروں سے ارد گرد کے بھرے بھرے ماحول کو دیکھنے لگا۔ وہ جو میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دھرے حجرے کی جالی میں پھنسائے میرے ساتھ کھڑا تھا، اب وہ موجود نہیں تھا۔ آس پاس دیکھا مگر وہ وہاں ہوتا تو کہیں دکھائی بھی دیتا۔ میں اب قدرے سنبھل چکا تھا، اسٹیشن سے لے کر یہاں تک کہ تمام منظر آنکھوں کے روبرو آ گئے۔ میں سمجھتے ہوئے بھی یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے، مجھ سے کیا چاہتا تھا، یہاں قریب قریب گھسیٹ کر لانے کا مقصد کیا تھا، حجرے پہ کھڑا کرنا اور پھر مجھے یہاں چھوڑ کر خود غائب ہو جانا۔ ظاہر ہے کہ تحیر تماشے میں کسی بھی بات گھات کا کوئی جواب و جواز نہیں ہوتا، لیکن بلا وجہ اور خالی از حکمت و حجت بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بھی قطعی ضروری نہیں کہ طالب کے فہم و ادراک میں بھی آ جائے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کبھی دائرہ فہم میں ہی نہ آئے۔
یہاں تو استقامت کے چولہے پہ یقین کی ہانڈی میں صبر کا سالن پکانا پڑتا ہے، اور پھر جب سب کچھ جل بھن جائے تو پھر اسے بارغبت و رضا کھانا پڑتا ہے۔ اس راہ کے راہ رہو کے لیے جبلی، فطرتی اور جسمانی تقاضے بھی چندہ اہمیت نہیں رکھتے۔ پتھر راہوں اور پہاڑوں میں پڑے دھرے رہتے ہیں، وقت زمانے کے گرم سرد اور ٹھک ٹھوکروں کے چار چوٹ سے چمک پڑتے ہیں، اور پھر یہی پتھر جب آتش شوق اور حدت عشق سے کشتہ ہو کر سرمائے طور بن جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے آزمائشوں اور کلفتوں کے نئے دوار واہ ہوتے ہیں۔ گناہ ثواب، اچھائی برائی، نیکی بدی کے کلیے، قاعدے قانون اور رویے ہر ساعت و پل اپنی جگہیں بدلتے رہتے ہیں۔ یہاں ہر لحظہ نطق پہ تالے، عقل پہ جالے اور جان کے لالے پڑے رہتے ہیں۔ جاننا عذاب بھی بن سکتا ہے، لیکن ماننا راحت ہی راحت ہوتا ہے۔ اس راہ میں طالب فٹ بال کی مانند ہوتا ہے، ٹھوکریں ٹھڈے مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا جاتا ہے۔ کسی فٹ بال کی طرح کوئی بال کسی ایک بابے کے پاس نہیں ہوتا، ٹھوکر مار کر دوسرے بابے کی جانب بڑھا دیا جاتا ہے، وہاں سے کسی اور کی طرف۔ جب تک کھیل کے میدان میں وہ بال گول اور بابوں کے درمیان وہ غریب کا بال انمول نہیں ہو جاتے، دونوں بال دونوں طرح کے کھلاڑیوں کی بھرپور ٹھوکروں کی زد میں رہتے ہیں۔ اچھا فٹ بال اچھے خشک چمڑے کے ٹکڑوں سے بنتا ہے، بڑے اعلیٰ قسم کے دھاگے سے بڑی مضبوط سلائی کی جاتی ہے۔ اس کے اندر ہوا ہوتی ہے جو اسے ہلکا، سبک اور لچکیلا بناتی ہے، اور اچھا غریب کا بال فٹ بال کے برعکس تر، جاندار اور نرم چمڑے کا ہوتا ہے۔ یہ فل پیس کھال چمڑا اتار کر بنتا ہے، سوتی دھاگے کے بجائے اس کی آنتیں وریدیں کھینچ کر اس کی سلائی بندھائی کی جاتی ہے۔ اس کے اندر ہوا نہیں، آہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ نہایت ہی سہل، سبک اور سریلا ہوتا ہے۔ کسی اچھے کھلاڑی کی ایک ہی ٹھوکر بلکہ ایک نگاہ سے دین اور دنیا کا میدان پار کر جاتا ہے۔ میں بھی ان بابوں کی ٹھوکروں میں ایک بال ہی تھا۔ مولوی میر حسن، مولوی ابراہیم سیالکوٹی، حکیم الامت، گھوڑے والا نانگا پیر، پیر مرادیہ، ماسٹر جین، چاچی، سرفراز کا دادا، رئیس فقرا، بابا رحمت سائیں، ٹٹو سائیں، ٹانگے والا۔ اب تک کے کھیل میں یہ سب کھلاڑی مجھے ٹھوکروں میں رکھے ہوئے تھے، لیکن میں شاید پینڈو ٹائپ کا فٹ بال تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہاتی غریب بچے جو چمڑے کا فٹ بال حاصل نہیں کر سکتے، وہ پرانے چیتڑوں کو لپیٹ کر ایک گیند سا بنا لیتے ہیں، اسے کھندو کہتے ہیں، اور اگر اس کھندو پہ اور زیادہ چیتڑے لپیٹ دیے جائیں تو وہ فٹ بال سا بن جاتا ہے، مگر اس میں یہ قباحت ہوتی ہے کہ یہ بھاری اور پتھر کی مانند سخت ہوتا ہے، پاؤں کی ٹھوکر سے زیادہ دور نہیں جاتا، جبکہ الٹا پاؤں کو بھی تکلیف دیتا ہے اور بار بار ادھڑ بھی جاتا ہے۔ بس میں بھی ایک ایسا ہی کھندو تھا۔ میں اپنی اسی بپتا اور بنت میں پھنسا ہوا حجرہ غریب نواز کی دیوار سے لگا ہوا پڑا تھا، بھوک پیاس، نہ ہوائج ضروریہ کا ہوش، نیم و آنکھوں کی ندی میں نیند کی نیا بھی ابھی تک ہلکے ہلکے ہلکورے لے رہی تھی۔ اسی غنودگی کے عالم میں ناک نے کسی اشتہا آور قسم کی مہک محسوس کی۔ دیکھا تو میری ناک کے نیچے ایک پلیٹ میں گرم گرم پلاؤ اور زردہ خوشبو کی لپٹیں چھوڑتا ہوا دعوت طعام دے رہا ہے۔ زعفران اور کیوڑے کی پاکیزہ سی مہک نے میرے اندر بھوک کے گلزار سے کھلا دیے۔ ایسا خوش رنگ، خوش نظر طعام میرے منہ میں تو جیسے سیلاب آ گیا۔ صبر کا یارانہ نہ رہا، لقمہ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہا تو ایک نورانی سا ہاتھ میرے ہاتھ پر آ گیا۔ السلام علیکم، میں یہاں کھانا دیتا ہوں، تم وہاں سامنے نل سے ہاتھ دھو لو۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک کالی سی گھٹا میرے اوپر جھکی ہوئی تھی، مشک بار گیسوں کی امڈی ہوئی برکھا، موٹی موٹی گلابی ڈوروں والی سرمئی آنکھوں میں کسی عقاب کی سی چمک، کالے سیاہ کرتے کے کھلے گریبان سے لٹکتی ہوئی عقیقوں کے موٹے موٹے منکوں والی مالا، اور ایک ناقابل بیان سی خوشبو کا احساس کہ روح تک سرشار ہو گئی۔ اس مرد سیاہ پوش نے یہ کھانا لقمہ لقمہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلایا، ایسی لذت اور حلاوت کہ طبیعت حشاش بشاش ہو گئی۔ رگو پے میں ایک عجیب سی طمانینت اور سرمستی کا احساس بجلی کے مانند کون گیا تھا۔ پھر وہ یوں مجھے اپنی جلوہ میں سمیٹتے ہوئے نکلا جیسے کوئی عقاب کسی کبوتر کو جھپٹ کر افق تیر ہوتا ہے۔ اللہ جانے
کھانے میں کیسی تاثیر تھی، یا اس میں تعویذ پڑے ہوئے تھے؟ اندر وجود سے ہلکے نیلے رنگ کی ٹھنڈی ٹھنڈی شعائیں سی باہر نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، جیسے پاؤں زمین سے اٹھ گئے ہوں۔ ارد گرد کا ماحول، ہر چیزیں دیگرے سے لگتی دکھائی دے رہی تھی، اجنبی اجنبی، بدلی بدلی سی، جیسے جسم و وجود پر سے اپنا اختیار اٹھ گیا ہو۔ سوچ، فکر، ارادہ، کچھ بھی تو اپنے اختیار میں نہ رہا۔ میں ایک جکڑے پھنسے ہوئے پرندے کی مانند اپنے صیاد کے رحم و کرم پہ تھا۔ وہی گھوڑا تانگا، شاید ایسی سواری پورے لاہور میں نہ ہوگی جیسے یہ بیٹھنے کے لیے ہو، صرف دیکھنے اور سبحان اللہ کہنے کے لیے ہو۔ تانگا کیا تھا؟ اڑن کھٹولا کہ چندن کاٹ سے تراش کر اوپر مشک نافہ سے پالش کر دی گئی ہو۔ بڑی پراسرار مدھم مدن سے مہک کی لپیٹیں دماغ کو سنسا کر رہی تھیں۔ بیٹھنے کے گدے جیسے کستورا ہرن کی کھال اور ہنسوں کے بال اور پر سے بنائے گئے ہوں، دبیز، ملائم اور سکون بخش۔ اس رجال رشید کے پہنائے ہوئے گلابی ہار ابھی تک میرے گلے کے گلو بند بنے ہوئے تھے۔ اس نے اس بار بھی مجھے اپنے تانگے پہ اسی گزشتنی جگہ پہ بٹھایا اور خود پائیدان پہ الف کھڑا ہو کر گھوڑے کو لپکا دیا۔ ٹپ 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 ٹپ، ٹک ٹکا ٹپ، بڑی بانکی دل کی چال پہ گھوڑا رواں تھا، اور کہاں میں، یہ مجھے معلوم نہ تھا۔ سڑک کنارے پیر مکی کے قدموں سے لگتے ہی گھوڑا قدم بقدم آ گیا تھا۔ ہم نے شاید بیک وقت جھک کر سلام پیش کیا تھا۔ اسب دل ربا دلکی پہ پھر رواں ہوا تو اچانک اس نے زبان کھولی، باوا کا لنگر مبارک ہو۔ باوا کا لنگر؟ میں نے بیچ دانتوں دہرایا۔ چند لمحے سامنے گھوڑے کی کھڑی کنوتیوں کو دیکھتا رہا جو ہر نئے قدم پہ دائیں بائیں بالفعل اپنا رخ بدلتی تھی۔ اس مرد قدسی کی جانب بھی ایک اکھڑی سی نگاہ ڈالی جو شاید میرے وجود سے بے نیاز کسی اپنی لٹکن میں کہیں لٹکا ہوا تھا۔ بلا ارادے میرے منہ سے نکل گیا، پرشاد پڑے جب پیٹ میں تو بدھی بدھیا دھانکے، جمنا جل کی جل ککڑی جا جبل پور میں جھانکے۔ میں کیا جانوں کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا، یہ تو وہی جانے جس نے آدم کو علم الاسماء سکھایا، فہم و فلسفہ اور علم البیان کی بنت اور باریکیاں ودیعت کی تھیں۔ اس کے کوئی معنی بھی ہو سکتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں۔ جو بھی منہ سے نکلا وہ معقول تھا، منقول، فضول یا محض لفاظیت۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ کچھ میں نے نہیں سوچا تھا، یہ الفاظ، یہ لہجہ، یہ ترتیب، کچھ بھی تو میرا نہ تھا۔ اگر کوئی بعد میں مجھے یہ کبت منوان دہرانے کا کہتا تو میں ایسا ہرگز نہ کر سکتا۔ ایک ہی جو اس نے راسیں کھینچی تو چشم زدن میں گھوڑا الف کھڑا ہو گیا، لگام چری ہوئی بانچھوں سے ناک کے بانسے باہنی تک گھسی چلی آئی۔ گھوڑے کے نتنوں سے دھواں اور آنکھوں نے شعلے چھوڑے، ایک دم پچھلے پاؤں پہ رکنے اور اگلے پاؤں آسمان ہونے سے جو ناگا جھٹکا سا لگا تو میں کسی ننھے سے بزغالہ کی مانند پیچھے سیٹ پہ جا پڑا۔ وہاں سے گیلے صابن کی ٹکیا کی مانند پھسلتا ہوا پیچھے پائیدان پر جا ٹکا۔ گھوڑا سیدھا ہوا تو وہ پرکھے پراسرار آنکھوں میں شعلے اور ہاتھوں میں پھومنوں والا بانکا سا چابک لہراتا میرے سر پہ فرشتہ قضا بن کر آ کھڑا ہوا۔ میں ہنوز پائیدان پہ یوں ہی چت پڑا تھا کہ آدھی پنڈلیاں ایک طرف اور آدھا شانہ گردن پائیدان کی دوسری جانب ڈھلکی پڑی تھی۔ اسی آسن میں لیٹے لیٹے میں نے صاحب اسرار کو دیکھا۔ انسانی ظاہری بصارت پہ کچھ اصولوں پہ کام کرتی ہے۔ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر دیکھو تو صاف دکھائی دیتا ہے، الٹا لٹک یا لیٹ کر دیکھو تو عجیب سا ٹیڑھا میڑھا نظر آتا ہے۔ اسی طرح چت لیٹے لیٹے جو میری الٹی نظر اس پہ پڑی تو میں بہت چکا سا رہ گیا۔ یہ کیا؟ جیسے پاتال سے آکاش تک سنگے سیاہ کی ایک لاٹ سی گڑی کھڑی ہو۔ ابھی میں اس اسرار پہ غور ہی کر رہا تھا کہ ایک سنگے سیاہ کی لاٹ نے مجھے ہاتھ بڑھا کر یوں اچکا جیسے سستانی سیاہ عقاب کسی 4 پہر پہلے کے نومولود بز بچے پہ جھپٹا لگاتا ہے۔ چند شعلے بار لمحے وہ مجھے گھورتا رہا۔ میں نے غور کیا کہ اس کی صورت شباہت اب پہلے سی نہیں تھی۔ چہرے کے خد و خال، آنکھوں کی حالت، مجھے دیکھنے کا انداز، جیسے سب کچھ فی الفور بدل گیا ہو۔ اور جب وہ مجھ سے مخاطب ہوا تو یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ
کہ اور تو اور اس کا تو لہجہ اور طرز تکلم بھی کچھ سے کچھ ہو گیا ہے۔ یا لاجب، پتہ نہیں کہ اور کتنی بلیاں ابھی تھیلے سے باہر نکلنی باقی ہیں۔ میں نے ایسا سوچا ہی تھا کہ وہ الفاظ کو لوہے کے چنوں کے مانند چباتے ہوئے بولا، باغ ہو کر بلیوں کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ میں نے اس کی تند نگاہی سے بچنے کے لیے آنکھیں نیچے رکھتے ہوئے ادب سے کہا، بھانجوں کو اپنی خالاؤں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میری آنکھیں اب بھی نیچے تھیں، مگر میں صاف دیکھ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں اب تندی کے ساتھ تیزی بھی آ گئی تھی۔ قدرے جز بجز ہوتے ہوئے وہ گویا ہوا، خالہ یاد ہے اور چاچی بھول گئی، جبکہ خالہ سے چاچی کا رشتہ اتم ہوتا ہے۔ اصل رشتہ تو باپ کی پشت کا ہوتا ہے۔ ماں کا پشواس کا رشتہ بتاشے کی مانند ہوتا ہے، جس سے منہ تو میٹھا ہوتا ہے مگر پیٹ نہیں بھرتا، چاہے ٹوکرا بتاشا توڑ لو۔ میں ابھی تک اس کے بازوؤں کے حلقے میں ہی کسمسا رہا تھا، اس نے مجھے پھر آگے والی سیٹ پہ یوں رکھ دیا جیسے کوئی گرم نرم اور تازہ بتاشے کو ملائم جگہ پر آٹھرنے کے لیے رکھتا ہے۔ پھر وہ گھوڑے کو ہلکے ہلکے تھاپڑے لگاتا ہوا مجھ سے مخاطب ہوا، کائیں کائیں اور کیا کیا کم کریں کاغا جی، اگر میں آج ملک کافور کو قابو نہ کر پاتا تو مالک ہی جانے کہ کیا ہو جاتا۔ ہاں تو کاغا جی، آپ نے کہا، پرشاد پڑے جب پیٹ میں تو بدھی بدیا دھانکے، جمنا جل کی جل ککڑی جا جبل پور میں جھانکے۔ یہ میں نے کہا تھا؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں پڑتا۔ یہ میں نے کہا ہو؟ جی، یہ تم نے ہی کہا تھا۔ شکر کرو کہ راسیں کھینچ لی گئی، ورنہ یہ ملک کافور تمہیں اور مجھے آج جبل پور پہنچا کر ہی آتا۔ یہ جبل پور کہاں ہے؟ میں کہاں باز آنے والا تھا کہ دانتوں تلے زبان دابتا۔ سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا، اسی بات پہ اس نے زبان کھولی۔ اس سے پہلے وہ ایک آدھ بات کے علاوہ خاموش ہی رہا، جبکہ میں اسے زیادہ سے زیادہ سننا چاہتا تھا۔ وہ تانگے کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، بس تھوڑا سا صبر اور کر لو، تم جبل پور پہنچنے ہی والے ہو۔ ہیرا منڈی، کیسی پستی، کیسی بلندی۔ اس نے چوک سے تانگا شاہی محلے کی طرف موڑ لیا تھا، ذرا آگے دو شاخے سے بائیں سڑک پہ ہو لیا۔ میرا تو یہ روزمرہ کا راستہ تھا، میں اکثر اسی سڑک پہ سے سرکتا ہوا اپنے مرشد پاک کے مزار پہ چوکھٹ بوسی کے لیے حاضر ہوا کرتا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ ملک کافور اور یہ بندہ واقف اور رموز مجھے کہاں لیے جا رہے ہیں۔ شاہی مسجد کے پرشکوہ در و مینار، دائیں جانب گھنگروں کی جھنکار، رنگ و رامش اور ترب و ترنگ میں ڈوبا ہوا شاہی بازار، دریچوں جھروکوں سے نیم جھانکا کرتے ہوئے روغنی مومی چہرے، عطر پھلیل ہار گجرے والے، لہریے لیتے ہوئے تماش بین، تاکا جھانکی کرتے ہوئے شاہد باز اور تاڑو، حجاموں حماموں پہ بننے سورنے والوں کے جھمگھٹے، پنواڑیوں کے ہاں پرے کے پرے، کجن اختری بائی فیض آبادی، وحیدن اور عیدن، مختار بیگم کی ٹھمریوں غزلوں کے بجتے ہوئے توے، اور باشوں عیاشوں کو دعوت عیش دیتے ہوئے پچولیے اور بھڑوے۔ میرے لیے یہ سب کچھ نیا اور حیران کن نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں یہ سب کچھ آج بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ حجرہ شاہ حسین سے گزر کر ہم بہت آگے آ گئے۔ قلعہ کی مشرقی دیوار کے سامنے احاطہ میاں بخشوں میں اس نے تانگا ڈال دیا۔ اندر میدان میں نیم کے پیڑ تلے ایک جٹا دھاری سبز پوش ملنگ بیٹھا بھنگ گھوٹ رہا تھا۔ تانگا گھوڑا اس کے سپرد کر کے وہ میرا ہاتھ تھامے ایک سینک سی گلی میں اتر گیا۔ تعفن، گھٹن اور بوسیدگی نے بڑی فراخ دلی سے ہمارا استقبال کیا۔ دروازوں، تھڑوں اور کھڑکیوں، چھجوں کی حالت زار سے اس گلی کے مکینوں کی حالت اور حیثیت کا بخوبی اندازہ ہوتا تھا۔ طبلے سارنگی کی آوازیں ندارت تھیں۔ ذرا آگے بڑھے تو یرقان زدہ لالٹینوں کی آتش کی روشنی میں چند جھروسے ہوئے چہرے بھی دکھائی دیے، گویا کہ یہ ٹکے ٹوکری ٹائپ بیسواؤں کی لوٹ سیل مارکیٹ تھی۔ ہمیں دیکھ کر کئی ہمدرد سخی سی خواتین نے کھنگورے بھی مارے تھے، یا شاید ان کے گلے سینے میں کھرکری سے لگی ہوئی تھی، یا کہیں بلغم پھنسی ہوئی تھی کہ پوری گلی کھنگوروں، سرکیوں اور سسکاریوں میں سج سی گئی۔ وہ مرد باصفا مضبوطی سے میرا بازو پکڑے گلی سے نکلا جا رہا تھا۔ نیم اندھی گلی سے نکل کر اب ہم قدرے کھلی جگہ پہ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے
ایک پرانے سے چوبارے کے نیچے آ کھڑے ہوئے۔ پاس ہی ایک دستی پمپ نظر آیا۔ مجھے اس کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے کہنے لگا، میں پانی نکالتا ہوں، تم وضو کر لو۔ ملجگی سی روشنی میں وضو کرتے ہوئے میرے کپڑے بھی بھیگ گئے تھے۔ میں نے اپنی آستین سے گیلے منہ ہاتھ پونچھے۔ اب میں پمپ کی دستی پہ آ کھڑا ہوا۔ اب آپ وضو کر لیں، میں پانی نکالتا ہوں۔ میں نے اندھیرے میں اس کا روشن چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں وضو کی ضرورت تھی۔ وہ میرا ہاتھ تھامے چوبارے کی سیڑھیوں کے دروازے پہ آ کھڑا ہوا۔ میں نے نظریں چرا کر ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ چھوٹے سے میدان کے درمیان میں ایک کنویں کی منڈیر جان پڑی، ارد گرد دو چار چوبارے مزید دکھائی دیے، جن میں ہلکی روشنی بھی تھی، جس سے یہ ظاہر تھا کہ ان چوباروں میں زندگی پائی جاتی ہے۔ مگر جس چوبارے کے نیچے ہم آ کھڑے ہوئے تھے، وہ تو زندگی کی ہر رمق سے محروم دکھائی دیتا تھا۔ سیڑھیوں کے دروازے کے ساتھ دکانیں بھی تھیں۔ دروازوں کی ہلی ہوئی چولیں، شکستہ چوبی تھڑے، نیچے دو چار کتے اور پلے نیند دراز سے دکھائی دے رہے تھے۔ لگتا تھا کہ جیسے یہ دکانیں ایک مدت سے بند ہیں۔ مرد سیاہ پوش نے دروازے سے منہ لگا کر السلام علیکم کہتے ہوئے ہلکی سی دستک دی۔ میرے کان ادھر ہی تھے، جواب کیا آتا؟ وہاں تو اندھیرے میں خاموشی گھلی ہوئی تھی۔ دستک دینے سے البتہ تھڑے کے نیچے کتیا کے پلوں نے ہلکا سا اف اف ضرور کیا تھا، مگر وہ بندہ اسرار، اب بندہ انتظار بنا ہوا، بڑی عاجزی سے سر جھکائے ہوئے یوں کھڑا تھا جیسے بھینس والے گھر لسی مانگنے والے صبح صبح کھڑے ہوتے ہیں۔ میں تو تھا ہی شیطان کا خالو، ایسی بے سر و پا اور ہانکی بانکی تو میں چھوڑتا اور سوچتا ہی رہتا تھا، بلکہ اس عادت قبیح کے ہاتھوں میں کئی مرتبہ ذلت بھی اٹھا چکا تھا۔ ٹٹو سائیں والا واقعہ، اوپر بدبودار کھالے گرنے والا سانحہ، مجھے کم از کم آج کے اس واقعے کو اتنی جلدی فراموش نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر یہ بات تو ذمہ دار اور سمجھدار انسانوں کے لیے ہوتی ہے، مجھ ایسے مورکھے اور تھنڈے ٹھیڈوں کے تو سر پہ سے گزر جاتی ہے۔ اب یہاں بھی میں نے لسی مانگنے والی بات سوچی ہی تھی کہ جھٹ سے جواب آ گیا، کاغا تم نے کبھی بھینس کے دودھ کی لسی پی ہے؟ تازہ تازہ بلوئی، نمک کے ڈلے سے کھوری ہوئی۔ میں نے مری ہوئی آواز میں لرزاں لرزاں سا جواب دیا، جی۔ لو، لسی والی بات کے ساتھ دو باتیں اور بھی سنو۔ بھینس والے گھر سے لسی، بیٹی والے گھر سے رشتہ، رزق حلال کمانے والے گھر سے کچھ کھانے پینے کے لیے، اور علم و بزرگی والے گھرانے سے علمیت، عافیت اور عاقبت کی بھیک طلب کرنا عین جائز ہی نہیں بلکہ ثواب بھی ہے۔ اب جس دروازے کے آگے ہم دونوں کھسکے ہوئے سیاہ پوش کھڑے تھے، وہ کھل ہی نہیں رہا تھا، جیسے کسی غلط دروازے پہ آ گئے ہوں۔ آخر اس خستہ بے رنگ و وانگ دروازے کے اس پار ہلکی آہٹ سی ابھری، جو لہجہ بلہجہ قریب آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اب دروازے کی دریدہ درزوں سے ہلکی سی روشنی کی شعائیں بھی دکھائی دینے لگی، جیسے کوئی لالٹین لیے کسی لمبی سی راہداری سے دروازے کی جانب آ رہا ہو۔ ہم سر جھکائے، نافوں پہ ہاتھ باندھے، نیم اندھیرے میں یوں کھڑے تھے کہ ابھی عقوبت خانے کا دروازہ چرچراتا ہوا کھلے گا اور میر مقتل خشمگین شفاف نظروں سے ہمیں گھور کر دیکھے گا، اور پھر کھوجنے والی نگاہوں سے ہمارے سر و پا کا بنظر غائر جائزہ لیتے ہوئے بادل ناخواستہ اپنے پیچھے پیچھے آنے کا اشارہ دے گا۔ ہم کڑوے دھوئیں سے اٹی، دردناک چیخوں اور آہ و بکا سے بھری ہوئی راہداری کی نحوست زدہ دیواروں پہ استادہ آہنی قندیلوں کی لرزتی روشنی میں آگے بڑھتے ہوئے زندان کے اس حصے میں پہنچا دیے جائیں گے جہاں کچھ دیر قبل ایک بے گناہ مظلوم قیدی ناقابل برداشت اذیتیں سہتے ہوئے پران چھوڑ دیتا ہے، اور ہم سیاہ پوشوں کی خدمات اس تیرا بخت کی کریا کرم کی آخری رسومات کی ادائیگی کے ضمن میں حاصل کی گئی ہوں۔ اس اللہ کے بندے نے میرے ہاتھ کو ہلکا سا دبا کر مجھے ہوشیار کیا۔ دروازے کے اندر کی چٹخنی کوئی ڈھیلی کر رہا تھا۔ چرچر کی چرچراہٹ کے ساتھ دروازے کا ایک پٹ واہ ہو چکا تھا تو دیکھا چھوٹی سی اندھی ڈیوڑی میں کوئی آدم زاد سر تا پا سیاہ چادر میں ملبوس، ڈھانپے ہوئے ہاتھ میں چراغ دان پکڑے کھڑا تھا۔ آدھا قدم پیچھے ہٹ کر سر کی خفیف سی جنبش سے اس نے ہمیں اندر آنے کا اذن دیا۔ اندر قدم رکھتے ہی پہلا احساس یہی ابھرا کہ ہم کسی عود و عنبر کی دکان میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہلکی ہلکی، بھیگی بھیگی
پرسرار سی مہک جو قدیم فرعونوں کے مقبروں میں صدیوں مقید رہتی ہیں، جو انسان میں تحیر اور جھرجھری سی پیدا کر دیتی ہے، جسے سانس میں کھینچتے ہی انسان خود کو صدیوں پیچھے کسی گہری کھائی میں ڈوبتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ رات تاریک، سب کے لباس سیاہ، اندھیری سی ڈیوڑھی، جیسے ہم ماضی کے بیتے گزرے زمانوں میں کہیں اتر گئے تھے۔ دروازے کے پٹ کو بھیڑتے ہوئے اس سیاہ پوش نے چٹخنی چڑھائی، پھر چراغ کی لو بڑھاتے ہوئے ہمیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ دیا۔ چند قدم آگے بڑھ کر ہم ایک صحن میں داخل ہو گئے۔ دکھائی نہ دینے والے کسی چراغ کے باوجود وہاں ہلکی سی برائے نام روشنی ضرور موجود تھی، جبکہ تاریکی اور گھٹن کا سا احساس یہاں بھی قائم تھا۔ صحن کے پار اتر کر ہمارا رہبر پھر ایک غلام گردش میں داخل ہو گیا۔ چراغ بردار آگے آگے، اس کے عقب میں تانگے والے چابک بردار اور اس کے پیچھے میں دم چھلا، جھولی چک، پاپوش کا پھمن، حاشیہ بردار، شامل واجہ، بھاڑے کا ٹٹو، میں جو بھی تھا پیچھے پیچھے بندھا ہوا چل رہا تھا۔ غلام گردش ختم ہوئی تو سامنے برائے نام ایک باغیچہ سا آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک پرانی اونچی سی رنجیت شاہی چھوٹی اینٹوں کی بنی ہوئی دیوار جو جگہ جگہ سے ادھڑی ہوئی تھی دکھائی دی۔ اس میں ایک اونچا جہازی سا دروازہ جس کے پٹ دھروں پہ لوہے پیتل کے پترے، میخیں اور کمل کپے چڑھے ہوئے تھے۔ چوکھٹ کے دونوں اطراف سرخ جوت پوری اینٹوں کے دربانی تھڑے اور ان کے ساتھ اوپر چونے گچ سے ڈھلی ہوئی بغلی محرابیں اور قبے۔ گو یہ سب کچھ شکستہ اور انتہائی مخدوش حالت میں تھا، پھر بھی جو کچھ باقی تھا وہ خوب تھا، یعنی کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عظیم تھی۔ یہاں پہنچتے ہی واضح طور پہ محسوس ہوا کہ اب ہم قدرے کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ رات کی رانی اور چنبیلی کی بھینی بھینی خوشبو نے ہمارا استقبال کیا تھا اور قرب و جوار سے سازوں کا آہنگ بھی سنائی دے رہا تھا۔ یہاں اندھیرے کی گرفت بھی ڈھیلی سی محسوس ہوئی، اب ہم کم سے کم اپنے ارد گرد بخیر و خوبی دیکھ سکتے تھے۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر ہمارے رہبر نے ڈھانپا ہاتھ بڑھا کر چوکھٹ کے اوپر ابھرے ہوئے پیتل کے ایک کمل کو گھمایا۔ اسی اثناء میں میری نگاہ ساتھ ہی دیوار پہ ایک سنگ لوح پہ جا ٹکی اور میری سٹی گم ہو گئی۔ حویلی جمنا بائی، جبل پوری۔ یک لہجہ میرے کانوں میں میر وارفتگی کے عالم میں کہا ہوا کبت گونجنے لگا، جمنا جل کی جل ککڑی، جا جبل پور میں جھانکے۔ مرد سیاہ پوش کے الفاظ بھی کہ تھوڑا سا صبر کر لو، تم جبل پور پہنچنے ہی والے ہو۔ الہی، یہ کیسا اسرار ہے، کس طرح کا بھید ہے اور کس طرح کا تحیر ہے۔ میں فی الفور یہ سب کچھ سمجھنے سے قاصر تھا۔ مجھے تو اس تحیر تماشے میں پھنسے ہوئے یہ بھی دکھائی نہ دیا کہ دروازہ کب کا کھل چکا ہے اور ہمارا رہبر اس انتظار میں ہے کہ ہم اندر داخل ہوں۔ سیاہ پوش نے مجھے کونی سے ٹھوکا دیا تھا۔ بڑے دروازے کے پٹ میں لگے ہوئے ایک چھوٹے دروازے سے ہم اندر داخل ہوئے۔ یہاں آگے چھوٹے چھوٹے بغلی کمروں اور دالانوں سے گزرتے ہوئے ہم ایوان میں پہنچے۔ یہاں تو دنیا ہی دوسری تھی۔ نکھت و نور سے نہلائے ہوئے در و بام، روشنیاں تھیں کہ کسی چنچل شوخ کی ہنسی کے جل ترنگ کی مانند پھوٹ رہی تھی۔ وسیع و عریض سجا ہوا شبستان، کم خواب کے سرسراتے ہوئے پردے، سفید براق چاندنیوں پہ سرخ اطلس کے منقش تکیے، پان دان، اگال دان، پیچوان، جھاڑ فانوس، دیواروں پہ مصور تغرے، عشق پیچاں کی ڈالیوں بیلوں سے ڈھکے پورے سنگی اور چوبی دیوار گیرے، آبنوسی تپائیوں پہ گلابوں سے بھرے قلعی دار تھال، ایک جانب شیشے کی کشتی میں ڈھکے سجے ہوئے آلات مے کشی، خوب رنگ و راحت، نظر مشروب کے لبالب سراہیاں، بھنے ہوئے مرغ و ماہی کے خواب، متنجن و مزعفر کی دم پخت مٹی کی قلیاں، پیٹھے اور کروندے کے حلویات پہ مقشر و مغز و بادام، پستہ بلوس پہ نقرئی طلائی آب در ورق، وہ طرح دار سیاہ پوش راہبر جس کی صورت جسم اور جنس میں نہ دیکھ سمجھ اور جان سکا تھا، اس ایوان تک ہم دونوں کو پہنچا کر کہیں غائب ہو چکا تھا۔ حیرانگی کی بات تھی
کہ وہ باہر والے دروازے سے لے کر یہاں اس ایوان تک ہماری نظروں کے سامنے رہا۔ کسی لمحہ بھی وہ دائیں بائیں تو نہیں ہوا، پھر وہ ایک کہیں اڑن چھو ہو گیا۔ خیر، اب ہم یہاں دونوں نفوس تھے اور تمام پنڈال خالی پڑا تھا۔ میں ششدر، حیران و پریشان سا اس طلسم ہوشربا کو سمجھنے، جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے اچانک وہ تانگا والا سیاہ پوش ایک تخت پوش پہ بڑی بے نیازی سے بیٹھا میرا تماشا دیکھتا ہوا دکھائی دیا۔ میں جانتا تھا کہ اس سے بات کرنا یا کچھ دریافت کرنا لا حاصل ہے۔ اسے شاید ہدایت تھی کہ وہ مجھ سے سوال و جواب نہ کرے، یا پھر وہ مجھے جان بوجھ کر تپا رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اس پہ ڈالی، وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا، مگر نظر سے نظر ملتے ہی طرح دے گیا۔ ٹھیک ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں بھی اسے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ اسے تپانے یا خود کو بہلانے کی غائیت سے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔